معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس کا عنوان ہے مارشل لا کا سیاسی انداز۔ اس کے مصنف ہیں M.A.K. چودھری۔ میں ہوں صداکار محمد محسن۔ یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار دی بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ صفحہ نمبر 29، پاک امریکی معاہدات۔ پاک امریکی معاہدات کا تاریخی ترتیب سے مطالعہ دلچسپی کا باعث ہوگا۔ اولاً 11 جنوری 1955 کو کراچی میں ایک دفاعی معاہدہ ڈیفنس سپورٹ اسسٹنس ایگریمنٹ کے نام سے مرتب ہوا، جس کا مقصد پاکستان کے دفاع کو مضبوط بنانا قرار پایا۔ اس معاہدے کے تحت امریکہ نے پاکستان کو ساز و سامان اور دیگر امداد دینے کا بیڑا اٹھایا۔ 5 اپریل 1959 کو انقرہ میں ایک معاہدہ ہوا جس کا نام بلیٹرل کوآپریشن ایگریمنٹ تجویز ہوا۔ اس معاہدے میں واضح طور پر لکھا گیا کہ پاکستان پر حملے کی صورت میں امریکہ پاکستان کی براہ راست امداد کرے گا، اور خصوصاً کہا گیا کہ خواہ یہ حملہ ہندوستان کی طرف سے ہی ہو۔ 15 اپریل 1959 کے ایک مزید نوٹ کے مطابق پاکستان پر حملے کی صورت میں امریکہ فوری اور مؤثر امداد کا پابند ہوا۔ 5 نومبر 1962 کو ایک اور ایڈ میمور امریکہ کی طرف سے موصول ہوا، جس میں رقم تھا کہ امریکی حکومت اپنے گزشتہ معاہدات کو دہراتے ہوئے پاکستان کو یقین دلاتی ہے کہ ہندوستان کی طرف سے حملے کی صورت میں پاکستان کی مکمل امداد کرے گی۔ مزید برآں پاکستان کا سیٹو اور سینٹو کے معاہدوں کا رکن ہونے کی حیثیت سے بھی یہ مطالبہ برحق تھا کہ حملے کی صورت میں دیگر ممبر اور خصوصاً امریکہ اس کے دفاع میں بھرپور مدد کرے۔ صفحہ نمبر 30، 1965 پاک بھارت جنگ۔ ان تمام واضح اور مفصل معاہدوں کے باوجود جب 1965 میں پاکستان اور بھارت میں جنگ چھڑی تو امریکہ نے فوری طور پر اپنے غیر جانبدار ہونے کا اعلان کر دیا۔ یہ اعلان امریکہ نواز پاکستانی ٹولے کے لیے نہایت تکلیف دہ ثابت ہوا، اور جب مختلف معاہدوں کے باوجود اسلحہ کی ترسیل بھی روک دی گئی تو سب کے حوصلے پست ہو گئے۔ خود ایوب خان کو اپنی مسلسل امریکہ نواز پالیسیوں کی اتنی بڑی ناکامی بہت شاک گزری۔ جنگ کے 10ویں ہی دن بعد اس نے امریکہ سے اپیل کی کہ وہ اپنا مثبت کردار ادا کرے، کیونکہ اس کا پاکستان اور بھارت دونوں ملکوں میں بہت اثر ہے۔ لیکن وائٹ ہاؤس کے سفارتی ترجمانوں نے کسی قسم کی مداخلت سے صاف انکار کر دیا۔ لیکن دوسری جانب چین نے پاکستان کی حمایت کا اعلان اور دل کھول کر امداد کی، ہندوستان کو جارحیت کا مورد الزام ٹھہرایا۔ نہ صرف یہ بلکہ چین نے ہندوستان کو در پردہ دھمکی بھی دی۔ کہا یہ گیا کہ ہندوستان نے چین کی سرحد کے ساتھ جو فوجی چوکیاں بنا لی ہیں وہ چین کے لیے خطرے کا باعث ہیں، اور اگر ہندوستان نے فوری طور پر وہ چوکیاں مسمار نہ کیں تو نتائج کا ذمہ دار خود ہندوستان ہوگا۔ یہ بھی کہا گیا کہ بھارتی سرحد پر سے چینی باشندوں اور بھیڑ بکریوں کو اغوا کر کے لیے گئے ہیں، جن کو فوری واپس کیا جائے۔ ہندوستان میں اس الٹیمیٹم سے کھلبلی مچ گئی اور ایک اور چینی حملے کا منظر نظر آنے لگا۔ 1962 میں ہندوستان اور چین کی جو مختصر سی جنگ ہوئی تھی اس نے بھارتی فوج اور سیاسی لیڈرشپ کو بوکھلا دیا تھا۔ مزید ہزیمت کی تاب لانا ان کے بس میں نہیں تھا۔ واشنگٹن میں مقیم ہندوستانی سفیر B.K. نہرو نے برملا کہا کہ چینی اپنے الٹیمیٹم میں واقعی سنجیدہ معلوم ہوئے ہیں اور حملہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ جب واقعات کا دھارا اس طرح بدلا تو امریکہ نے سیکیورٹی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد پیش کی اور ہندوستان کو چین کے ہاتھوں مزید ذلت اور شکست سے بچا لیا۔ وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو نے 4 اور 6 ستمبر کی قراردادوں کو ہندوستانی قراردادوں کا نام دیا، کیونکہ ان میں جنگ کی شرائط یہ تھی کہ جس نے جو علاقہ قبضے میں لے لیا ہے اس کے پاس رہے۔ ان قراردادوں کا واضح فائدہ ہندوستان کو پہنچتا تھا۔ آخری قرارداد جو 20 ستمبر کو پیش ہوئی اور جس میں ہر 2 ملکوں کی فوجوں کو اپنے اپنے بارڈر کے پیچھے واپس جانا تھا، چینی قرارداد کہلائی، کیونکہ یہ قرارداد چین کے الٹیمیٹم ہی کی وجہ سے پیش ہوئی اور منظور بھی۔
چین کے اس اقدام نے دنیا کی بڑی طاقتوں کو ہلا کر رکھ دیا، حتیٰ کہ خود روس نے ہندوستان کی کشمیر میں جنگ بندی کی لائن پار کرنے پر کڑی تنقید کی اور اسے کہا کہ وہ فوراً اپنی فوجیں بین الاقوامی سرحدوں کے پیچھے بلا لے۔ چین کے ساتھ گفت و شنید اور تعلقات بڑھانے کی پالیسی ذوالفقار علی بھٹو کی ذاتی کاوشوں کا نتیجہ تھی، جو پاکستان کو مشکل وقت میں آڑے آئی، اور اس کامیابی نے بھٹو صاحب کو ملک بھر میں ہر دل عزیز بنا دیا۔ روس کے ساتھ تعلقات استوار کرنے اور خصوصاً پاکستان میں تیل کی دریافت کی مہم میں روسی امداد حاصل کرنے کا سہرا بھی بھٹو صاحب ہی کے سر تھا۔ خارجہ پالیسی کی اس نمایاں تبدیلی سے پاکستان، جو اس سے قبل امریکہ ہی کا کاسا لیس تھا، اب بہت حد تک غیر جانبدار ہو گیا، اور یہ بات امریکہ کی حکومت کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ لہٰذا تاشقند کے معاہدے کے بعد صدر جونز نے ایوب کو واشنگٹن طلب کیا اور ہدایت دی کہ وہ بھٹو کو اپنے کابینہ سے نکال دے۔ بھٹو نے وزارت چھوڑی اور ایک الگ سیاسی تنظیم بنا لی۔ اس طرح ملک میں پیپلز پارٹی PPP کی بنیاد رکھی گئی، جو نوجوان طبقہ میں فوراً مقبول ہو گئی۔ اس پارٹی کی روز افزوں ترقی نے ایوب خان کی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا۔ یوں بھی تاشقند کے معاہدے کے بعد ایوب خان ذاتی طور پر کمزور پڑ گیا تھا اور حکومت پر اس کی گرفت ڈھیلی ہو گئی تھی۔ ادھر امریکہ کی انتظامیہ نے بھی ایوب خان کو قابل فراموش جان کر اپنے حال پر چھوڑ دیا۔ چنانچہ جب اس کے خلاف ملک میں تحریک چلی تو CIA کی طاقتور مشینری حرکت میں نہ آئی اور ایوب خانی دور کا چراغ سحری گل ہو گیا۔ صفحہ نمبر 32، یحییٰ کا دور حکومت۔ اگلا دور، جو جنرل آغا محمد یحییٰ خان کا مارشل لاء تھا، اس کو بھی امریکی پشت پناہی حاصل تھی۔ معاشی امداد نے یحییٰ کی حکومت کو استحکام بخشا اور تیسرے ملک کی وساطت سے فوجی امداد بھی جاری ہو گئی۔ یحییٰ خان نے بھی اپنی وفاداری میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ ایک موقع پر اس نے امریکہ اور چین کے درمیان براہ راست خفیہ گفت و شنید شروع کروانے کے لیے ذاتی طور پر کردار ادا کیا۔ اس پیش رفت سے امریکی انتظامیہ میں یحییٰ خان کی قدر بہت بڑھ گئی۔ لیکن جب 1971 میں پھر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوئی تو امریکہ نے ایک بار پھر اپنا سابق کردار دہرایا۔ 2 ستمبر 1971 کو پاکستان نے باقاعدہ طور پر امریکہ سے کیے ہوئے معاہدوں کے تحت مدد مانگی اور خاص طور پر اس شک کا حوالہ دیا جس میں ہندوستان کی طرف سے حملے کی صورت میں امریکہ پاکستان کی امداد کا پابند تھا۔ ہنری کسنجر نے خود اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ 1959 کے معاہدے کے تحت امریکہ ایسی امداد کا پابند تھا، لیکن وہی ڈھاک کے 3 پات، امریکہ نے نہ پاکستان کی مدد کرنی تھی نہ کی۔ دراصل وہ کسی قیمت پر بھی ہندوستان کے ساتھ تعلقات پر ذرا سی خراش کا بھی متحمل نہیں تھا، اور نہ شاید کبھی ہو۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ نے یہ ضرور کیا کہ وزیر اعظم اندرا گاندھی سے اپیل کی کہ وہ مغربی پاکستان پر حملہ نہ کرے۔ اندرا گاندھی کا اپنا منصوبہ تو یہ تھا کہ مشرقی پاکستان سے نمٹ کر وہ مغربی پاکستان پر حملہ کرے اور پاکستان کی فوج کو مکمل طور پر تباہ کر ڈالے۔ اس منصوبے میں ہندوستان کو روس کی شہ بھی حاصل تھی۔ ہنری کسنجر کا کہنا ہے کہ اس صورت میں بڑے پیمانے پر ایک اور جنگ کا خطرہ بھی تھا۔ ہو سکتا تھا کہ چین پاکستان کی امداد کے لیے آئے اور روس اسے روکنے کے لیے چین پر حملہ کر دے۔ وہ ایک نہایت ہی بھیانک اور تباہ کن جنگ ہوتی جس کے اثرات کو احاطہ خیال میں لانے سے بھی دل کانپ اٹھتا ہے۔ لہٰذا اگر امریکی صدر نے اندرا گاندھی کو مغربی پاکستان پر حملہ کرنے سے روکا تو اس عمل میں پاکستان کی حمایت نہیں بلکہ اپنے نئے اتحادی چین کی بقا کا جذبہ کار فرما تھا۔ دراصل امریکہ نے پاکستان کے وجود ہی کو ہمیشہ سے غیر ضروری سمجھا اور محض اپنی خارجہ پالیسی کی بنا پر اسے برداشت کیا ہے۔ خارجہ تعلقات کی کمیٹی نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کوئی خیراتی ادارہ نہیں ہے۔ 60 کی دہائی سے انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کو ایک ہی بر صغیر کی حیثیت سے دیکھنا شروع کیا۔ پھر انہوں نے مشرقی پاکستان کو ایک الگ ملک کی صورت میں پہچاننے کی کوشش بھی کی۔
کئی بار اقتصادی امداد کے سلسلے میں انہوں نے مشرقی اور مغربی پاکستان میں باقاعدہ تمیز کے طور پر الگ الگ منصوبے بنانے کی کوشش کی اور قرضہ جات اور امداد کی علیحدہ تقسیم بھی سامنے رکھی، لیکن وفاقی حکومت کے احتجاج پر وہ اس حرکت سے باز رہے۔ جب 1971 میں مشرقی پاکستان میں یحییٰ خان کی حکومت کے خلاف تحریک زوروں پر تھی اور مارچ کے پولیس ایکشن کے بعد مشرقی پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد سرحد پار کر کے بھارت منتقل ہو گئی اور وہاں پناہ گزین کیمپ بن گئے، تو امریکی نمائندوں نے باقاعدہ ان بغاوت پر آمادہ پناہ گزینوں سے رابطہ قائم رکھا، یہاں تک کہ جب ہندوستان کی سرزمین پر بنگلہ دیش کی جلا وطن حکومت بن گئی تو امریکی پالیسی میں یکا یک تبدیلی کی لہر آئی۔ نہ صرف امریکہ اپنے معاہدوں سے منحرف ہو کر پاک بھارت جنگ میں پاکستان کی امداد سے منکر ہو گیا، بلکہ اس نے جلا وطن لیڈروں سے تعلقات استوار کیے، اس خیال سے کہ بنگلہ دیش تو بن ہی رہا ہے، کیوں نہ ہم اس نئے ملک میں اپنے پاؤں جمانے کے لیے پہلے ہی سے راہ ہموار کر لیں۔ صفحہ نمبر 33، بھٹو کا درمیانی زمانہ۔ ایوب کے دور حکومت میں بھٹو کا جھکاؤ بائیں بازو کی طرف تھا۔ اس نے روس سے پاکستان میں تیل کی دریافت کا معاہدہ کیا۔ چین سے سرحد کا تسویہ اس کے دور میں ہوا، خاص طور پر 1965 کی جنگ کے دوران، اور اس کے بعد چین سے دوستی بڑھی۔ علاوہ ازیں اس جنگ کے دوران بطور وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو نے سیکیورٹی کونسل میں جو تقریریں کی اور جن کو بی بی سی جیسے ذرائع ابلاغ نے اقوام متحدہ کی تاریخ میں بہترین تقریر کہا، ان میں ہندوستان کی مخالفت بدرجہ اتم موجود تھی۔ ان سب وجوہات کی بنا پر بھٹو امریکیوں کو ناپسند تھے، لیکن جب 1971 میں وہ اقتدار میں آئے تو اس نے مغربی ممالک سے اور خاص طور پر امریکہ سے دوستی کے دروازے وا رکھے۔ سیٹو اور سینٹو دونوں معاہدات میں رکنیت برقرار رکھی اور جہاں سے بھی فوجی اور اقتصادی امداد مل سکی حاصل کی۔ امریکہ سے بدستور تیسرے ملک کی وساطت سے اسلحہ خریدا، لیکن امریکہ کبھی بھٹو کی طرفداری پر مائل نہ ہو سکا اور اس نے بھٹو کے مخالفین سے رابطے قائم کیے اور بڑھاتا چلا گیا۔ مزید برآں انہوں نے پاکستانی فوج سے بھی براہ راست رابطہ کیا۔ اگست 1976 میں ہنری کسنجر بطور سیکرٹری آف اسٹیٹ امریکہ پاکستان کے دورے پر آیا۔ اس نے بھٹو کو اقتصادی اور سیاسی امداد کی پیشکش کی اور شرط یہ رکھی کہ پاکستان ہندوستان کے مقابلے میں ایٹمی توانائی حاصل کرنے کی کوشش سے دستبردار ہو جائے۔ بھٹو نے، جیسا کہ اس کی شخصیت سے متوقع تھا، ہنری کسنجر کی تجویز کو ٹھکرا دیا۔ اس پر ہنری نے تمام ادب، لحاظ اور پروٹوکول کو بالائے طاق رکھتے ہوئے دھمکی دی کہ ہم تمہاری حکومت کا تختہ الٹ دیں گے اور خود تمہاری ذات کو ایک ہولناک مثال بنا دیں گے۔ ایک ایسے دوست ملک سے جس کے ساتھ پاکستان کے نصف درجن دوستی اور امداد باہمی کے معاہدے موجود تھے اور جس کا کاروبار طوطا چشمی کے باوجود پاکستان نے نظریاتی سطح پر کبھی ساتھ نہیں چھوڑا تھا، اس ملک کی کینہ پروری کی یہ انتہا اپنی مثال آپ ہی ہو سکتی ہے۔ بعد کے حالات نے ثابت کر دیا کہ ہنری کسنجر کی دھمکی سوچی سمجھی امریکی قومی پالیسی کی مظہر تھی، وہی پالیسی جو اپنے ہواری ممالک سے رتی بھر حکم عدولی کی متحمل نہیں ہوتی۔ مارچ 1977 میں جنرل الیکشن کا اعلان ہو چکا تھا۔ مخالف سیاسی پارٹیاں تو بہت تھیں، لیکن کسی ایک میں اتنی جان نہیں تھی کہ پیپلز پارٹی کا مقابلہ کر سکے۔ گو ان پارٹیوں میں دائیں اور بائیں بازو کے عناصر تھے اور اکثر تو ایک دوسرے سے بات کرنے کی روادار نہیں تھی، لیکن اچانک سب میں ایک سمجھوتا ہو گیا، آپس کے اختلافات بالائے طاق رکھتے ہوئے، اور ایک نیا اتحاد جس کا نام پاکستان قومی اتحاد، پاکستان نیشنل الائنس رکھا گیا، مارچ وجود میں آیا۔ گویا ہنری کسنجر کی دھمکی اب عملی صورت میں ظہور پذیر ہو رہی تھی۔ بی این اے کی تنظیم اور اس کے وسائل اس بات کی دلیل تھے کہ کوئی بیرونی ہاتھ اس کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ بھٹو کا کہنا ہے، جس بات کی مجھے توقع نہیں تھی
اور جس نے مجھے حیرت میں ڈال دیا وہ حزب مخالف کی منظم پشت پناہی تھی۔ انکشاف یہ ہوا کہ یہ سلسلہ وسط دسمبر 1976 سے شروع ہو چکا تھا۔ جنوری 1977 سے باقاعدہ رپورٹیں آنی شروع ہو گئیں کہ کوئی خفیہ ہاتھ PNA کے پیچھے ہے۔ اسی ماہ میں رفیع رضا وزیر پیداوار نے 4.5 گھنٹے کی طویل ملاقات میں مجھے مفصل طور پر آگاہ کیا کہ قومی اتحاد یعنی PNA مارچ وجود میں آ رہا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس اتحاد کا صدر کون ہوگا، دیگر عہدیداران کون ہوں گے۔ اس اتحاد کے لائحہ عمل، مقاصد اور نیت کے متعلق بھی اس نے مفصل بتایا، اور آخر میں میرے سامنے 3 نعم البدل رکھے۔ اولاً کہ میں ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کے قصے کو ختم کر دوں، ثانیاً کہ میں انتخابات ملتوی کر دوں، اور ثالثاً نہایت خطرناک نتائج کے لیے تیار ہو جاؤں۔ بھٹو کے کہنے کے مطابق انتخابات میں CIA نے بے دریغ پیسہ خرچ کیا، لیکن اس کے باوجود PNA حکمران پارٹی کو شکست نہ دے سکی۔ اس پلان کا دوسرا دور شروع ہوا اور انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگا کر حکومت کے خلاف ملک بھر میں ہنگامے شروع کرا دیے گئے۔ اطلاعات کے مطابق ان ہنگاموں پر CIA نے اتنا روپیہ صرف کیا کہ کراچی میں ڈالر کی قیمت گر گئی، ورنہ تاریخ بر صغیر میں اتنی سی بات پر مسلسل اتنے ہنگامے کبھی نہیں ہوئے۔ خود حزب اختلاف کو اعتراف تھا کہ نہ تو کوئی واحد پارٹی اور نہ ہی سب کے سب مل کر بھی حکمران پارٹی کی مقبولیت کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ پیپلز پارٹی کی کامیابی کوئی اچنبے کی بات نہ تھی کہ ملک کے کونے کونے میں بیک وقت اتنا منظم اور طویل احتجاج ہوتا، جانوں کا ضیاع ہوتا۔ انتظامیہ کی تمام تر طاقت استعمال ہونے کے باوجود احتجاج ہنگاموں، لوٹ مار اور آتش زنی کی صورت میں قائم رہتا۔ بالآخر PNA اور حکومت کے درمیان طویل مذاکرات ہوئے اور بہت سی لے دے کے بعد طے ہو گیا کہ الیکشن دوبارہ ہوں گے۔ الیکشن کی تاریخ بھی مقرر ہو گئی اور درمیانی وقفے میں انتظامات پر بھی فیصلہ ہو گیا۔ پورے عہد نامے کا ڈرافٹ تیار ہو گیا اور صرف اس پر دونوں فریقوں کے دستخط ہونے باقی رہ گئے۔ اس نامے ملک بھر میں امن قائم ہو گیا۔ بنائے مخاصمت جو پبلک کو بتائی گئی تھی، جس کے نام پر ان کو گلیوں اور بازاروں میں لایا گیا تھا، مفقود ہو گئی، اور لوگ چین سے گھروں میں بیٹھ کر مذاکرات اور ان کے نتیجے کا اور پھر نئی الیکشن کا انتظار کرنے لگے۔ ان مذاکرات کی کامیابی ملک اور قوم کے لیے تو بے شک نیک شگون تھی، لیکن پس پردہ وہ جو پتلیوں کا ناچ نچا رہے تھے قدرے مایوس ہو گئے، لیکن ابھی ان کے مہرے باقی تھے۔ لہٰذا PNA کے کچھ لیڈر صاحبان جو مذاکرات میں بھی شامل نہ تھے، انہوں نے ڈرافٹ عہد نامہ نامنظور کیا اور خفیہ طور پر فوج کو دعوت دی کہ وہ میدان میں آئے اور اقتدار سنبھالے۔ فوج کے سربراہان پہلے ہی سے تیار بیٹھے تھے۔ عوام کو بالکل سمجھ نہ آ سکا کہ ہو کیا رہا ہے۔ ان کے لیڈران جنہوں نے ان کو ہنگاموں پر قصبوں یا گلی بازاروں میں گولیوں کا سامنا کروایا تھا، آگیں لگوائیں، اور یہ سب اس لیے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی، اس لیے کہ الیکشن دوبارہ ہوں۔ اور اب جب چاروں طرف سے خبریں آ رہی تھی کہ حکومت دوبارہ الیکشن کرانے کے لیے تیار ہے، اب جب کہ مکمل امن ہو چکا تھا، تو اس وقت فوج کی مداخلت کا کیا جواز؟ اس سے بیشتر اس کے کہ عوام یہ سوال اپنے لیڈروں سے پوچھیں، ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ وطن عزیز میں یہ تیسرا مارشل لا تھا۔ صفحہ نمبر 37، ضیاء الحق کا حکومت پر قابض ہونا۔ جس وقت PNA ملک میں ہنگامہ آرائی میں مصروف تھی، اسی دوران میں امریکی سفیر مقیم پاکستان کا تبادلہ ہو گیا۔ جنرل ضیاء الحق کمانڈر ان چیف پاکستان آرمی نے ایک شاندار الوداعیہ سفیر کے لیے اپنے گھر پر دیا۔ میں اس وقت اسلام آباد میں بطور سیکرٹری داخلہ حکومت پاکستان تعینات تھا، اور مجھے بھی اس الوداعیہ میں شرکت کرنے کا دعوت نامہ ملا۔ مجھے کچھ ایسا محسوس ہوا کہ یہ دعوت کچھ زیادہ ہی پرتکلف اور اہتمام میں بڑی رونق تھی۔ کسی سفیر کے تبادلے پر عام طور پر وزارت خارجہ میں ایک عام سی دعوت دی جاتی ہے،
اگر سفیر بہت اہم ملک کا ہو تو دعوت نامے سیکرٹری یا زیادہ سے زیادہ وزیر خارجہ کے نام سے جاری ہوتے ہیں۔ فوج کے سربراہ عموماً ایسی دعوتیں نہیں کرتے، بلکہ وہ تو سفیروں کی طرف سے دی گئی دعوتوں پر بھی کم ہی جاتے ہیں، تاکہ کوئی خاص موقع جیسے کسی ملک کا قومی دن منایا جا رہا ہو وہاں بھی فوج کے سربراہ رسماً ہی جایا کرتے ہیں۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ اگلے دن میں نے وزیر اعظم سے ضمناً ذکر کیا۔ بھٹو جو نہایت زیرک انسان تھے میرا مطلب سمجھ گئے اور خاموش ہو گئے۔ جب وہ سپریم کورٹ میں اپنے خلاف قتل کے مقدمے میں بیان دے رہے تھے تو انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ میرے سیکرٹری وزارت داخلہ نے مجھے اس واقعہ سے آگاہ کیا تھا اور ایک طرح آنے والے حالات کی طرف اشارہ بھی۔ جب PNA کی تحریک زوروں پر تھی تو قائم مقام امریکی سفیر کی ٹیلی فون پر ایک اور سفارتکار سے گفتگو پاکستانی انٹیلیجنس کے محکمے نے ٹیپ کر لی اور وزیر اعظم کو سنائی۔ گفتگو میں ٹیپ کا مصرع تھا، بھٹو ختم ہو گیا اور کھیل بھی ختم ہو گیا۔ انگریزی میں الفاظ تھے، بھٹو از فنشڈ، دا پارٹی از اوور۔ یہ کہنا بعید از قیاس نہیں ہوگا کہ اس وقت تحریک کو چلانے والے یا تو امریکی سفارت خانے میں موجود تھے یا ان کے بہت قریب تھے، جو کہ لمحہ بلمحہ تحریک کی شدت یا کامیابی کی اطلاع سفارت خانے پہنچا رہے تھے۔ چونکہ ان کی دانست کے مطابق تحریک مکمل طور پر پلان کے مطابق چل رہی تھی اور کامیابی سے ہمکنار تھی، سفیر صاحب نے کسی احتیاط کی ضرورت نہ سمجھتے ہوئے کھلے الفاظ میں اپنے دل کی بات ٹیلی فون پر کہہ دی۔ اس گفتگو کے اگلے ہی روز بھٹو نے اسمبلی کا اجلاس بلایا ہوا تھا جس میں انہوں نے خود خطاب کرنا تھا۔ اس تقریر میں بھٹو نے امریکی سفیر کی یہ گفتگو بھی دہرائی اور بڑے جوش سے کہا، "دا پارٹی از ناٹ اوور"، یعنی کھیل ختم نہیں ہوا۔ لیکن یہ بھٹو مرحوم کی خام خیالی تھی۔ CIA کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں اور یہ کہ ان کا کانٹا پانی نہیں مانگتا انہیں اندازہ ہی نہیں تھا۔ CIA کے افسران ایسی مہمات کا فخر سے ذکر کرتے اور ان کے متعلق لکھتے رہتے ہیں۔ ایران میں مصدق مرد آہن بن کر نمودار ہوا، ان کے ایرانی تیل پر انگریزوں کی اجارہ داری ختم کی، شاہ کے مقابلے میں عوام کو سرچشمہ اقتدار ہونے کا تصور قائم کرنا چاہا۔ شاہ ایران بوکھلا کر ملک چھوڑ کر چلا گیا۔ تب CIA کے 2 ماہرین تہران آئے، انہوں نے ڈالروں کے تھیلوں کے منہ کھول دیے اور 2 دن کے اندر مصدق کے خلاف ایسی تحریک چلائی کہ بیچارے وزیر اعظم نے روتے ہوئے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد شاہ ایران واپس تہران آیا اور دوبارہ صاحب اقتدار بنا۔ جنوبی امریکہ کی ریاستوں میں آئے دن یہی تماشا ہوتا رہتا ہے۔ مارشل لا کی حکومت ہمیں پھر اسی حیثیت میں لے آئی ہے جہاں ایوب اور یحییٰ نے پہنچا دیا تھا۔ امریکی سری الحرکت فوج ریپڈ ڈیولپمنٹ فورس کے لیے بلوچستان کے ساحل پر گوادر کی بندرگاہ کو اور بندرگاہ کے پیچھے بہت سے علاقے کو تیزی سے اس قابل بنایا گیا ہے کہ ضرورت پڑنے پر یہ فوج اپنے ڈیگوگار سیاہ اور فلپائن کے بیسز سے چل کر بحیرہ عرب میں آ جائے اور گوادر سے نہ صرف خلیج کے ملک کے تیل کے ذخائر کی حفاظت کر سکے بلکہ خود پاکستان پر بھی نظر رکھ سکے۔ اس طریقے سے پاکستان کی سرزمین پر کسی مستقل اڈے کی ضرورت نہیں رہی اور حکومت بڑے اعتماد کے ساتھ عوام کو یقین دلا سکتی ہے کہ ہم نے امریکہ کو کوئی اڈے فراہم نہیں کیے۔ بعض سیاستدانوں کے حالیہ بیانوں کے مطابق بلوچستان میں ایک نہیں بہت سے ایسے مقام تیار کیے گئے ہیں جہاں امریکی فوج اتر سکتی ہے۔ امریکی ایڈمرل تھامس مورو نے ایک فوجی رسالے اسٹریٹجک ریویو میں لکھا ہے کہ جو سہولتیں ایران کے انقلاب کی وجہ سے ناپید ہو گئی ہیں وہ گوادر کی بندرگاہ نے پوری کر دی ہیں۔ اس نے گوادر کو باقاعدہ امریکی بحریہ کا اڈا گردانا ہے اور پشاور کے قریب بڑابیر والے ہوائی اڈے کو دوبارہ کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس رسالے میں ایک اور اہم ریسرچ کے شعبے کے اہم رکن فرانس فوکایاما نے ایڈمرل مورر سے اتفاق کیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ کراچی کی بندرگاہ بھی سری الحرکت فوج کے استعمال کے لیے تیار رہنی چاہیے۔ نیز وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اپنی سری الحرکت فوج کو حرکت میں لانے سے پہلے
پاکستان کی فوج کو بطور ہر اول دستہ استعمال کرنا مناسب ہوگا۔ امریکی اور پاکستانی حکام ان تمام انتظامات کی نفی کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ محض اعتراض برائے اعتراض ہے، ورنہ کوئی ایسا کاروبار موجود نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ کسی بندرگاہ اور اس کے نواحی علاقے میں اتنی ترقی اور تعمیر معشوق کی کمر تو ہو نہیں سکتی جو کسی کو نظر نہ آئے۔ ایک اور اسٹریٹجسٹ جو غالباً جرمن نژاد ہے اور جس کا نام لانو لائف سچلز ہے، فار ایسٹرن اکنامک ریویو کے 11 دسمبر 1981 کے شمارے میں ایڈمرل مورر اور فرانس فوکایاما دونوں کے نقطہ نظر کی تائید کرتے ہوئے لکھتا ہے، امریکہ کے فوجی ماہرین توقع کرتے ہیں کہ ان نئے انتظامات میں ہر قسم کی فوجی ضروریات اور سہولتیں مہیا ہوں، خصوصاً فوری طور پر وہاں یعنی گوادر وغیرہ میں بھاری مقدار میں ساز و سامان اور گولہ بارود مہیا کیا جائے تاکہ سریع الحرکت فوج کو کسی دشواری کا سامنا نہ ہو اور نہ ہی کوئی رکاوٹ۔ امریکی قوت کو علاقے میں برقرار رکھنے کا یہی طریقہ ہے۔ مارشل لا حکومت نے امریکہ کو پاکستان کی سرزمین سے سوویت یونین کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے فری یورپ اور ریڈیو لبرٹی کے ذرائع ابلاغ کو اسلام آباد میں دفتر بنانے کی اجازت بھی دے دی، جس پر روس نے پاکستان سے سخت احتجاج کیا اور خود پاکستان میں بھی سیاستدانوں نے اس اقدام کے خلاف آواز اٹھائی۔ افغانستان پر روسی حملے سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، مارشل لا حکومت نے اس پر جو اقدامات بھی اٹھائے امریکہ کی خواہشات کے مطابق کیے۔ تمام افغان پالیسی امریکی اشاروں پر بنتی رہی۔ امریکہ تو چاہتا ہے کہ روس افغانستان میں پھنس کر رہ جائے اور وہاں اس کا وہی حال ہو جو امریکہ کا ویتنام میں ہوا تھا۔ لہٰذا جب کبھی افغانستان قضیہ کا فیصلہ ہونے کی نوبت آئی، پاکستان نے امریکی اشارے پر اس میں روڑے اٹکائے۔ 40 لاکھ افغان مہاجرین کا بوجھ پاکستان برداشت کر رہا ہے۔ یہ درست ہے کہ ان کا خرچ بیشتر امریکہ ہی اٹھاتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں وہ ان مہاجرین کو اسلحہ بارود دے کر افغانستان میں روسیوں پر حملے کرواتا ہے اور پھر اس پھیلتی ہوئی جنگ کا عالمی پروپیگنڈا روس کے خلاف جاری رکھتا ہے۔ مذاکرات تو محض دکھاوے کے لیے چلتے رہتے ہیں، لیکن جب تک امریکہ رضامند نہ ہو پاکستان کوئی فیصلہ نہیں ہونے دے گا۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا نمائندہ خاص ڈیگو کارڈویز جب کبھی افغانوں اور روسیوں کو فیصلے کی کسی ڈگر پر لے کر آیا ہے تو پاکستان نے کوئی ایسا بیان داغ دیا ہے جس سے تمام کیے کرائے پر پانی پھر جاتا ہے۔ پاکستان کے ان اقدامات سے سب دنیا آگاہ ہے۔ پاکستانی سیاستدان، سیاسی مبصرین اور عوام تک نالاں ہیں، لیکن حکومت وہی مرغے کی ایک ٹانگ والی پالیسی پر اڑی ہوئی ہے اور ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ نتیجتاً نقصان کون اٹھا رہا ہے؟ پاکستانی عوام۔ جب افغان مہاجرین پاکستان کی سرزمین سے چل کر افغانستان میں افغان یا روسی فوجوں پر چھاپے مار کر لوٹتے ہیں تو بین الاقوامی قانون کے مطابق افغان اور روسی فوجوں کو ان کا پیچھا کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اس ہاٹ پرسوٹ میں پاکستان پر گولہ باری ہوتی ہے، ہوائی حملے ہوتے ہیں جن سے آج تک سینکڑوں پاکستانی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ سیلگ ہیریسن نے لکھا ہے کہ امریکہ کی افغانستان کے متعلق پالیسی یہ ہے کہ یہ لڑائی جاری رہے جب تک کہ ایک افغان بھی زندہ ہے، اس لیے کہ امریکہ تو صرف روپیہ خرچ کر رہا ہے، اپنے کسی شہری یا فوجی کی جان بازی پر نہیں لگا رہا۔ افغان مرتے رہیں اور روس کو جنگ میں الجھائے رکھیں تو امریکہ کی جیت ہی جیت ہے۔ سیلنگ ہیریسن کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ نہ صرف افغان بلکہ پاکستانی بھی مرتے رہیں تو کوئی مذائقہ نہیں۔ پاکستانی مرتے رہیں، پاکستان بدنام ہو، روس کی دشمنی خواہ مخواہ مول لی جائے، پاکستانی عوام، سیاستدان اور مبصرین سر پٹکتے رہیں، لیکن ضیاء الحق کی مارشل لا حکومت نے جو امریکہ نواز پالیسی بنا دی ہے اس میں سرے منہ فرق نہیں آ سکتا، کیونکہ باوجود ایک نام نہاد جمہوری حکومت کے قیام کے تمام تر خارجہ پالیسی جنرل ضیاء الحق ہی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ پالیسی تبھی تبدیل ہوگی
جب امریکہ چاہے گا۔ حال ہی میں ایک امریکی سابق سیکیورٹی کے مشیر نے پاکستان میں بات چیت کے دوران کہا کہ پاکستان کے پاس 3 طرح کے اختیارات ہیں۔ اولاً روسیوں کے ساتھ افغانستان میں بھرپور جھڑپ، اس صورت میں پاکستان کی اپنی خیر نہیں۔ ثانیاً چھوٹی موٹی جھڑپیں مہاجرین کے ذریعے سے، جو کہ موجودہ صورت ہے اور جس کو جاری رکھا جا سکتا ہے۔ ثالثاً جنگ بندی اور مصالحت، جس کی صورت میں امریکہ کی ناراضگی مول لینی ہوگی۔ یہ خطرہ پاکستان کی موجودہ حکومت ہرگز برداشت نہیں کر سکے گی۔ قصہ کوتاہ ہمارے عظیم دوست، محسن اور غم گسار ملک امریکہ نے آج ہمیں ایک ایسی ابتلا میں جکڑ دیا ہے کہ نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن۔ معاشی بدحالی، سیاسی نقاہت اور اس اقتدار پر ان لوگوں کا قبضہ جو کسی صورت بھی امریکہ سے روگردانی نہیں کر سکتے، کہ ان کی اپنی بقا کی گارنٹی ہی امریکہ کی بندہ پروری پر منحصر ہے۔ بیچاری جمہوری حکومت کرے بھی تو کیا؟ سانپ کے منہ میں چھپکلی، چھوڑے تو اندھا نگلے تو کوڑی۔ 31 جنوری 1980 کو یورپین مینجمنٹ فورم کے ایک اجلاس ڈیوس سمپوزیم میں تقریر کرتے ہوئے ہنری کسنجر نے کہا، 3 ممالک ہماری خصوصی توجہ کے مستحق ہیں جن کے متعلق میں سوال اٹھاؤں گا، اور ہم سب کو ان سوالات کا جواب دینے یا ڈھونڈنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ میں خود کوئی حتمی جواب نہیں دے سکتا۔ یہ ممالک ہیں خلیج فارس کے علاقے کی بادشاہتیں، پاکستان اور چین۔ ضروری ہے کہ ہم ان کے متعلق اپنی پالیسی میں ہم آہنگی بھی رکھیں اور مکمل احتیاط بھی، کہ ہم کوئی ایسا خطرہ مول نہ لیں جس سے امریکہ کو ایک بار پھر عزیمت اٹھانی پڑے۔ لہٰذا ہم ان ممالک کے لیے جو کچھ بھی سوچیں یا کریں نہایت احتیاط سے قدم پھونک پھونک کر کریں، اور ساتھ ہی یہ بھی خیال رہے کہ اگر ہم ان ممالک کے معاملے میں اپنے آپ کو الجھاتے ہیں تو ہمارا ہی پلہ باری رہے، اور بالادستی ہر طرح سے ہماری رہنی چاہیے، ورنہ نتائج ہمارے لیے بہت ہی خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اس ضمن میں پاکستان اضافی طور پر اشتراکی روس کا ہدف بن گیا ہے، کیونکہ وہ بیک وقت امریکہ کا بھی دوست ہے اور چین کا بھی۔ لہٰذا پاکستان کے ٹوٹ جانے سے علاقے کے دیگر ممالک پر بہت گہرا اثر پڑ سکتا ہے۔ جہاں تک ہاٹ پرسوٹ کا تعلق ہے، وہ تو کوئی خاص مسئلہ نہیں، یعنی اگر افغان اور روسی فوجیں سرحد پار گولہ باری اور بمباری کرتی رہیں اور پاکستانی مرتے رہیں اور املاک تباہ ہوتی رہیں تو یہ امریکہ کے لیے کوئی خاص قابل توجہ مسئلہ نہیں۔ لیکن جہاں تک سوال روس کے پاکستان پر بھرپور حملے یعنی کھلی جنگ کا ہے، تو اس صورت میں کم از کم مستقبل قریب میں بغیر بیرونی امداد کے پاکستان ایسا حملہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس صورت کا بھی ہمیں جائزہ لینا ہوگا۔ اس تقریر کے متن سے 2 باتیں صاف ظاہر ہیں۔ ایک تو یہ کہ امریکہ اپنی امداد کے بدلے میں مکمل اطاعت چاہتا ہے، پہلے پیراگراف کے آخر کے الفاظ، اور بالادستی ہر طرح سے ہماری رہنی چاہیے۔ جنگ میں برتری نہیں، بلکہ اس غریب ملک کی پالیسیوں پر برتری مراد ہے جو امداد کے جال میں پھنسا ہوا ہے۔ ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ وطن عزیز کو اس یتیمانہ حال تک پہنچانے والے ہمارے ہی ارباب اقتدار ہیں، لیکن جب ہماری خارجہ پالیسی پر کوئی مؤثر بحث ہی نہیں تو پھر قہر درویش بر جان درویش کے علاوہ اور چارہ کار ہی کیا ہے؟ دوسری بات جو اظہر من الشمس ہے وہ یہ ہے کہ ہم پر جو بھی گزرے امریکی دوست ہماری مدد کے لیے، یا یوں کہیے کہ ہمارے خون کے لیے اپنا پسینہ بھی بہانے کے لیے تیار نہیں۔ ہمیں ایک ایسی پوزیشن میں دھکیل کر کہ جہاں ہماری بقا ہی خطرے میں ہے، اور وہ خود اس ملک کے ٹوٹ جانے کی تشویش کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر پاکستان پر ایسی کوئی افتاد پڑی تو انہیں کیا کرنا چاہیے، یا کچھ کرنا بھی چاہیے یا نہیں۔ جہاں تک نصیب دشمناں ملک ٹوٹ جانے کا ذکر ہے، امریکہ کو یہ افسوس نہیں کہ بیچارہ پاکستان ہمارا اچھا دوست ہوا کرتا تھا، انہیں تشویش اس بات کی ہے کہ دیگر علاقے پر اس حادثے کا برا اثر پڑے گا، یعنی امریکی اثر کم ہو جائے گا۔
ایک سوال جو رہ رہ کر ہر ذہن میں ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے فوجی حکمرانوں نے ملک کو ایسے نامساعد حالات سے کیوں دوچار کیا اور ہمیں اپنے اتنی قریب واقع ایک سپر پاور سے ٹکرا دیا، ایک ایسی طاقت جس کے ساتھ ہمارا قطعی کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ جب فوجی حکومت اپنے اقتدار میں رہنے کے لیے جواز پیدا کر رہی تھی تو پہلے تو اسلام کو بروکار لانے کی کوشش کی گئی۔ جب عوام اس دعوی تبلیغ سے متاثر نہ ہوئے تو امریکی امداد کا سہارا لیا گیا۔ 203 بلین یعنی 230 کروڑ ڈالر کی امداد اور اسلحہ خریدنے پر پابندی کی منسوخی کام آئی۔ یہ امداد ظاہرے کی اسی شرط پر تھی کہ ہماری افغان پالیسی خواہ ہمارے لیے کتنی ہی خطرناک ہو، امریکی پالیسی کا عکس ہونی چاہیے۔ اقتدار میں رہنے کی یہ قیمت حکمرانوں نے دینا منظور کی، کیونکہ فیصلے تمام انہی کے ہاتھ میں تھے۔ عوام تو صرف یہی کہہ سکتے تھے کہ تو مشک ناز کر خون دو عالم میری گردن پر۔ حسن گردیزی نے اپنے ایک حالیہ مضمون میں لکھا ہے کہ موجودہ حالات کے تحت پاکستان کو روس کے بھرپور حملے کا خطرہ ہے بھی یا نہیں، یہ قابل بحث سوال ہے، لیکن جو بات سمجھ میں نہیں آئی وہ یہ ہے کہ کیا 230 کروڑ ڈالر کی اقتصادی اور فوجی امداد پاکستان کو اس قابل بنا سکتی ہے کہ حملے کی صورت میں وہ اپنا مؤثر دفاع کر سکے؟ یہ سوال ہی دراصل اپنا آپ جواب ہے۔ عرب ممالک کا سونا چاندی ہو یا امریکی اسلحہ کے انبار، روس کے حملے کے سامنے پاکستان جیسے ملک کی مداخلت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ عرب ممالک کے حوالے سے یہ بھی کہتا چلوں کہ فوجی حکمرانوں نے سعودی عرب اور خلیج کے دیگر ممالک میں پاکستانیوں کے دستے بادشاہوں اور شیوخ کی ذات اور حکمرانی کے دفاع کے لیے بطور کمک بھیج رکھے ہیں۔ سعودی عرب میں 2 ڈویژن یا زیادہ تعینات تھے جو اب غالباً واپس آ رہے ہیں۔ بات آمریت کی ہے، ایک دوسرے سے ہمدردی اور تقویت پہنچتی ہے۔ نام ظاہر ہے کہ اسلام کا ہی لیا جاتا ہے کہ اسلامی ریاست کی حفاظت اور بقا درپیش ہے۔ پاکستانی فوج کی تعمیر میں امریکی امداد کا عنصر سب سے زیادہ ہے، گو جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے اس کی تعمیر کی قیمت میں ملک کو اپنی خارجہ پالیسی امریکی دفتر خارجہ کے پاس رہن رکھنی پڑی اور اس دفتر کی اطاعت ہم پر لازم ہو گئی، خصوصاً جب کبھی آمرانہ نظام حکومت رائج ہوا۔ امریکہ 2 قسم کے حربے استعمال کرتا ہے۔ جب فوج مکمل طور پر امریکی اسلحہ اور گولہ بارود پر انحصار کرتی ہو تو امریکہ کی ناراضگی فوج کو ناکارہ بنا سکتی ہے۔ اگر بندوق ہے اور گولی نہیں تو ظاہر ہے کہ بندوق بیکار ہے۔ لہٰذا پاکستانی حکمرانوں اور خصوصاً فوجی حکمرانوں کو امریکہ کی خوشنودی ہر طور پر ضروری ہوتی ہے۔ دوسرا حربہ قدر مہذب لیکن اتنا ہی مؤثر ہے، اور وہ ہے ہزاروں فوجی افسران کو تربیت کے لیے امریکہ بلانا اور ان پر امریکی تمدن کا جادو جگانا تاکہ ان کی سوچ امریکی سوچ سے ہم آہنگ ہو جائے۔ ملٹری کا امدادی پروگرام، ملٹری اسسٹنس پروگرام، تیسری دنیا کے ممالک کے لیے ایک خاص امریکی شعبہ ہے۔ اس شعبے کے ایک بڑے افسر نے امریکی سینٹ کی دفاعی سب کمیٹی کے سامنے بیان دیتے ہوئے کہا، اس پروگرام کے 2 مقاصد ہیں۔ اول یہ کہ اس میں حصہ لینے والے ممالک کی دفاعی قوت میں اضافہ ہو اور آپس میں ان کا رابطہ بڑھے، اور دوم ہمارے اپنے سیاسی مفاد کے زیر نظر فوجی افسران سے فرداً رابطہ قائم کرنا، کیونکہ ان میں سے ہزاروں بعد میں اپنے ممالک میں لیڈرشپ سنبھال لیتے ہیں۔ لہٰذا ایسے افسران کو امریکی زندگی اور امریکی اداروں کی چاشنی سے روشناس کرانا ہمارے لیے سیاسی طور پر بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ بالالفاظ دیگر امریکہ میں یہ تصور قائم ہے اور بجا طور پر کہ تیسری دنیا میں کسی نہ کسی صورت اور کبھی نہ کبھی فوجی حکومتیں بنتی رہیں گی، یا کم از کم فوجی افسران حکومتوں میں شامل رہیں گے۔ لہٰذا اوائل میں ہی ان کے زیر اثر یا زیر دام کر لینا ایک سیاسی قدم ہے یا ایک پس انداز انویسٹمنٹ ہے جو وقت آنے پر کام آ سکتا ہے۔ پاکستانی جنرل فضل مقیم نے اپنی کتاب میں اور واضح طور پر کہا ہے، اس ٹریننگ پروگرام کے تحت بہت سے کورس اور بہت سے دورے فوجی افسران کے لیے مرتب ہوئے تاکہ
ان کو امریکی اسلحہ اور تکنیک سے روشناس کرایا جا سکے۔ چنانچہ ان ٹریننگ کورسوں، دوروں اور ملاقاتوں نے پاکستانی افسران پر گہرا اثر ڈالا اور اونچے درجے کے کمانڈر صاحبان اور سٹاف حتیٰ کہ پوری فوج کی تنظیم پر امریکی سوچ غالب آ گئی۔ سب نہیں تو بیشتر فوجی کمانڈر ان ٹریننگ کورسوں، دوروں اور ملاقاتوں سے فیض یاب ہو چکے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں، جن سے لا محالہ ان کے اذہان پر امریکی نظریات اور امریکی ماحول خاطر خواہ اثر چھوڑتا ہوگا۔ امریکی حکام اس بارے میں بغیر کسی کسر نفسی سے دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے پاکستانی فوج کو امداد دے کر مضبوط بنایا ہے اور کہ پاکستانی فوج اپنے ملک میں سب سے زیادہ منظم جماعت ہے جس نے بقول ان کے ملکی وفاق کو استحکام بخشا ہے اور پاکستان کو سیٹو اور سینٹو جیسے دفاعی معاہدوں میں شرکت پر آمادہ کیا ہے۔ جو بات ان امریکی حکام نے کھل کر نہیں کہی لیکن جو روز روشن کی طرح واضح ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستانی فوجی افسران امریکہ میں تربیت پانے کے بعد اپنے ملک کو اور خاص طور پر ملک کی خارجہ پالیسی کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی پالیسیوں سے ہمکنار کرنے میں ممد و معاون ثابت ہوئے ہیں۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔